السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صبحكم ونصركم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والسعد كهاتين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ. نام سارا پیر کامل ہے محمد رسول اللہ. جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. جنگل پہاڑ کہتے نہ دے اللہ اللہ. مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا اللہ. بڑی مشکل میں مشکل کے مشکل ہو گئی مشکل. ادھر دیکھا ادھر مشکل ادھر دیکھا ادھر مشکل. میرا مشکل کشا اللہ سے کچھ بھی نہیں مشکل. واحد خفی بھی حر الوباء الحاتمہ. اللہ رب المصطفیٰ صحابہ والفاطمہ. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس کی ذات سے پاک مخلوق میں کوئی بھی شریک نہیں. بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. اللہ کی رحمتیں اہل بیت و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
ائمہ محدثین اولیاء الرحمان رحمہ اللہ اجمعین پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی فرقان حمید میں 7واں پارہ ہے سورۃ انعام، اس کی آیت نمبر 62 میں ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 63 اور 64۔ رب کائنات نے فرمایا، قل فرما دے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من ینجیکم، کون تمہیں نجات دیتا ہے، من ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں کے اندر، تدعونہ، جب طوفان آتے ہیں، راستہ بھٹک جاتے ہو، مشکل میں پڑ جاتے ہو، تدعونہ، تم پکارتے ہو اس اللہ کو، تضرعا وخفیا، گڑگڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے عاجزی کے ساتھ، کیا کہتے ہو، لئن انجانا، اگر ہمیں نجات دے دی تو نے، من حاضری، اس پریشانی سے، اس تکلیف سے، تو اے اللہ ہمارا وعدہ ہے، لنکونن، ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر گزاروں میں سے، اللہ تیرا شکر کریں۔ اللہ خشکیوں میں، تریوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، رب کائنات نے فرمایا، بتاؤ کون ہے جو تمہاری مشکلوں کو دور کرتا ہے، کون ہے جو تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ جب رو رو کر گڑ گڑا کر اس رب ذوالجلال سے تم دعائیں کر کے کہتے ہو، اے اللہ اگر تم نے ہمیں اس مشکل سے نجات دے دی تو ہم تیرا شکر ادا کریں۔ قل فرما دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ینجیکم منہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ہے جو تمہیں خشکی میں اور تری میں، سمندروں دریاؤں میں اور خشک علاقوں کے اندر، رب کائنات یہ ہے وہ جو تمہیں کیا مہیا کرتا ہے، اللہ پر نجات مہیا کرتا ہے، تمہاری مشکل دور کرتا ہے۔ صرف خشکی اور تری میں نہیں، صرف اس گڑ گڑاتے وقت ہی نہیں، بلکہ ومن کل کرب، ہر کرب میں، ہر تکلیف میں، ہر رنج میں، ہر مصیبت میں، ہر دکھ میں وہ رب ذوالجلال تمہیں نجات دیتا ہے۔ لیکن ثم انتم، پھر بھی تم ایسے ہو، تشرکون، اس رب کا شریک بناؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات سے معلوم ہوا کہ ہر غم میں، ہر دکھ میں، ہر تکلیف میں مشکل کشائی کون کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ لوگ پھر بھی اس کے ساتھ شریک بناتے۔ عشرہ محرم گزرا، عشرہ محرم میں ہر چینل مجلس بیان کر رہا، ہر ویب سائٹ پر، ہر جگہ کھلی چھوٹ تھی، بیان کر رہے تھے لوگ، جس کے حوالے سے اللہ اکبر، پانچ نعرے پانچتنی، ایک نعرہ حیدری یا علی مدد کے نعروں کی گونج میں، مولا علی مشکل کشا کا نعرہ لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیدری نعروں کی گونج میں یا علی مدد کہتے ہوئے لوگوں کو یہی باور کرا رہے تھے کہ وہ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، بگڑی بناتے ہیں، بیڑے پار لگاتے ہیں۔ آؤ تم ان کے در کے اوپر دیکھو، ہر طرح کی مشکلیں آسان ہو جائیں۔ قرآن میں رب کائنات فرمائے، کلی کر ومن کلی کر، ہر غم میں تمہیں اللہ نجات دیتا ہے۔ وہ کہیں کہ نہیں، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مشکل کشائی کرتے ہیں، حاجت روا کرتے ہیں، یہاں تک کہ مشکل کشا کا روزہ بھی رکھا جاتا ہے کہ ان کے نام کا روزہ، حالانکہ روزہ عبادت ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ جس طرح صلاۃ غوثیہ پڑھی جاتی ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بغداد کی طرف منہ کر کے وہاں پر صلاۃ غوثیہ پڑھی جاتی ہے، حالانکہ نماز بھی عبادت ہے اور اللہ کی عبادت کسی کے لیے جائز نہیں۔ ویسے وظیفہ بھی کرتے ہیں، یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اس کا ورد کرتے ہیں باقاعدہ کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے لیے کچھ عطا فرمائیے۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشکل کشائی حاجت روائی کے بلند باغ دعوے کیے گئے، ادھر ان کے لیے بتایا گیا جو خلاصہ ان کا الیکٹرانک پرنٹ میڈیا، ان کے ممبر و محراب، ان کی مجلسیں، ان کے ذاکر، ان کے مجتہد، ان سب کا جو رزلٹ آتا ہے وہ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نور سے 5 تن پاک کو الگ کیا۔ کون 5 تن؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں یہ 5 تن پاک اللہ کے نور میں سے نکلے۔ جب یہ اللہ کے نور میں سے نکلے ہیں تو اب دنیا کے اندر یہ جو اللہ کے نور سے نکلے ہیں، اللہ اکبر، ان کی طاقت اور پاور اتنی ہے کہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے اختیار کے اندر ہے۔ اللہ کانا بما یکون کا علم رکھتے ہیں، جو گزر گیا جو ہونے والا ہے اس کا بھی انہیں علم ہے، یعنی ماضی کے حالات کا بھی پتہ ہے، مستقبل کے حالات بھی جانتے ہیں۔ موت پر قدرت رکھتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی علم غیب، حاضر ناظر، مختار کل کے بلند باغ دعوے کہ ان کے پاس یہ اختیار، ان کے پاس یہ اختیار، اس کے اوپر اللہ اکبر یقین نہ ہے اگر آپ کو۔ علی چوک معصوم شاہ روڈ پر موجود ہے، علی چوک پر علی چوک کا سائن بورڈ لگا ہوا ہے، اس سائن بورڈ کے اوپر چوک کا نام لکھا ہوا ہے، موٹا موٹا علی چوک، اور باریک ساتھ لکھا ہوا ہے یا علی مدد، یا علی یعنی یا علی مدد چوک۔ اس کے بائیں طرف کونے میں ایک ربائی لکھی ہوئی ہے، 4 لائنوں پر مشتمل ایک لکھا ہے اشعار کا، جا کر پڑھ لیجیے گا، کھلے عام لکھا ہوا ہے۔ میری بات نہ مانے، اس کی تھوڑی تحقیق کریں۔ لا ڈھونڈ رہے ہیں الہ ڈھونڈ رہے ہیں، کیا لکھا ہے؟ لا ڈھونڈ رہے ہیں الہ ڈھونڈ رہے ہیں، صدیوں سے خبر ہی نہیں کیا ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ بغض علی ہے یا حب خدا ہے، مل کر بھی علی سے خدا ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب علی رضی اللہ عنہ مل گئے تو پھر خدا کی کیا ضرورت ہے؟ وہی تو خدا ہے، نعوذ باللہ کے ساتھ۔ اور شاعروں میں سے ایک شاعر نے یہ بات ہے، دل میرا بند ہے نصیری کے خدا کا ہو گیا۔ نصیری ہے تو فرقہ ہے ان میں، ملک شام لبنان کے اندر، جن کے جھنڈوں پر لکھا ہے علی اللہ، علی رضی اللہ عنہ خود اللہ ہے۔ اور پاکستان میں پرنسپل آغا خان کو اپنا مقتدا ماننے والے، ان کا اسماعیلیوں کا کلمہ بھی یہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی اللہ، نعوذ باللہ علی رضی اللہ عنہ خود اللہ ہے، استغفر اللہ عنہ۔ اور ایک ضبط عام لوگوں کی زبان پر بھی یہ شعر موجود ہے، شاہ مرداں شیر جزنا قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ شعر کا ایک مصرع فارسی میں ہے، ایک عربی میں ہے۔ شاہ مرداں سارے زمانوں کے سردار تسلیم کرتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان کی بہادری کی بنیاد پر ہی پاک فوج کے اندر ایک تمغہ دیا جاتا ہے، نشان حیدر کا، بہادری کا تمغہ، واقعی وہ بہادر تھے۔ شاہ مرداں سب جوان مردوں کے سردار، سر تسلیم تھا۔ شیر یزداں اللہ کے شیر، یہ بھی تسلیم۔ قوت پروردگار، رب والی قوت ان کے پاس تھی، نہیں مانتے۔ لا فتح الا علی، علی جیسا جوان ہے، یہ بھی سب تسلیم ہے۔ لا سیف الا ذوالفقار، ذوالفقار ان کی تلوار کا نام تھا، تو ذوالفقار جیسی تلوار نہیں، یہ بھی تسلیم۔ اب قوت پروردگار کہ رب والی قوت میں اللہ اکبر، اور یہاں پر کہ مل کر بھی علی سے خدا ڈھونڈ رہے ہیں، ان کے جھنڈوں پر علی اللہ کا لکھا ہوا ہونا،
کلمہ پڑھنا، اشہد ان علی اللہ کہ علی نعوذ باللہ خود اللہ ہے، اس بات کی گواہی دینا، اور پھر مشکل کشا حاجت روا پنجن ایک نعرہ ہے یا علی مدد کا نعرہ، اور ایسی ناموں کی گونج کے اندر ان کے مشکل کشائی کے تذکرے، حاجت روائی کے تذکرے، ان کے نام کا روزہ اللہ پر رکھنا، یہ سارا کچھ بیان کر کے اتنی طاقت اتنا سب کچھ، پھر بعد کے اندر مجلس میں کیا بیان کیا جاتا ہے، یہ ایک عام آدمی بھی زیادہ دے سکتا ہے، تھوڑی سی اگر توجہ کرے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ادھر ایک طرف اتنا کچھ اور دوسری طرف یہ کہنا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو کہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے ہمارے پاس، اور اللہ اکبر اللہ اکبر رب کے نور میں سے نکلے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں پھر یہ کہنا کہ نعوذ باللہ پہلے خلیفہ نے ان کی خلافت چھین لی، بیوی کا فتق کا بام چھین لیا، دوسرے خلیفہ نے کیا کیا، نعوذ باللہ بیوی پاک کے گھر کے اندر داخل ہو کر وہاں ان کے دروازے کو ٹھٹا مارا، دروازہ بیوی پاک کے شکم مبارک پر گرا، پیٹ میں بچہ منہ سے تھا وہ پیٹ میں شہید ہو گیا، اور گھر کو آگ لگا دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گردن میں رسا کاٹ کے گھسیٹ کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کے لیے زبردستی لے کر آئے، استغفر اللہ۔ دوسرے خلیفہ نے کیا کیا، نعوذ باللہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ زبردستی چھین لیا، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد تیسرے خلیفہ نے کیا کیا، اللہ اکبر، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جس قرآن کے وارث تھے اس قرآن کے اندر تبدیلی کر دی، اہل بیت کی شان کی آیتیں نکال دی اور صحابہ کی شان کی آیتیں نکال دی، قرآن میں کمی بیشی کر دی، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد کیا کیا، اللہ اکبر، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 سال تک مجبوراً تقیہ کر کے ان تینوں خلفاء راشدین کے پیچھے 2.5 سال ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، ان کی بیعت کی، مجبوراً ان کی بیعت کر کے، اللہ اکبر، ان کی طرف سے وزارت چیف جسٹس کا عہدہ بھی قبول کیا، وظیفہ بھی لیتے رہے، ان کو مشورے بھی دیتے رہے۔ پھر دوسرے خلیفہ کا 10 سال کا دور خلافت، اس دور خلافت میں اللہ اکبر ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی، اس کے طرف سے عہدہ چیف جسٹس کا وہ بھی قبول کیا، وظیفہ بھی لیتے رہے، ان کو مشاورت بھی ان کے ساتھ کرتے رہے۔ تیسرے خلیفہ 12 سال تقریباً 12.5 سال کا دور خلافت، اللہ اکبر، ان کے دور خلافت میں ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی، ان کی طرف سے چیف جسٹس کا عہدہ بھی قبول کیا، اور وزارت اللہ وظیفہ بھی ان سے لیتے رہے، اور اس کے بعد ان کی بیعت بھی کی اور مشورے بھی ان کو دیتے رہے۔ اور پھر اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب خلافت ملی تو کوفہ کے اندر منتقل ہونا پڑا، مدینہ نہ رہ سکے، کوفہ میں 5.5 سال دور خلافت، ایک دن بھی سکون سے رہنا نصیب نہ ہوا، ایک دن بھی علی ولی اللہ والی اصلی اذان نہ دلوا سکے، اصلی قرآن لوگوں کے سامنے پیش نہ کر سکے، فطر واپس نہ لے سکے۔ اسی طرح اللہ اکبر عبد الرحمن بن ملجم خارجی اس کے تلوار کے بعد سے فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتے ہوئے شہید ہوئے، اللہ اکبر۔ کربلا کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پر ظلم ہوا، 3 دن پانی بند رہا، بچے شہید کر دیے گئے، اہل بیت پر ظلم ہوا، اسی طرح سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا، اسی طرح امام باقر رحمۃ اللہ علیہ جو 5 سال کا بچہ تھا اور کربلا کے میدان میں موجود تھا، زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو 12 اماموں میں سے ایک امام ہیں، اور سید الساجدین بیمار کربلا جو کربلا میدان کے اندر موجود تھے، 12 اماموں میں سے ایک امام ہیں، ان کو بیڑیاں پہنائی گئیں، ہتھ کڑیاں لگائی گئیں، یہ کڑے اور بیڑیاں انہی کی کہتے یادگار اور نشانی ہے کہ ظالموں نے ان کو بیڑیاں پہنائی اور پکڑ کر ان کو لے گئے کوفہ، اور کوفہ سے لے کر پھر دمشق کے اندر، اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ آئے، اللہ اکبر۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اسی انداز کے ساتھ مدینہ منورہ کے اندر رہے، تو مدینہ منورہ میں انہوں نے بھی حکومت وقت کی بیعت کر کے زندگی گزاری، ان کے بیٹے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اسی حکومت کے بیعت کر کے ان کے تحت زندگی بسر کرتے رہے۔ کربلا کے واقعے کے بعد زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ 35 سال تک زندہ رہے اور حکومتوں سے وظیفہ بھی دیتے رہے، ان کی بیعت بھی کی ان کے، اللہ اکبر۔ اسی طرح سے امام ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے امام
علی رضا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے امام تقی، ان کے بیٹے امام نقی، ان کے بیٹے امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کیا تھے؟ کہتے ہیں 12 اماموں میں سے ایک امام، اور 12 امام مہدی کہتے ہیں وہ غائب ہو گئے، اللہ اکبر، ظالموں کے ڈر سے قیامت کے قریب وہ آئیں گے اور آ کر بدلے چکائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنی ظلم ہوا، اتنا کچھ ہوا، چائنیز آئے ہوئے تھے اس محرم کے اوپر دیکھنے کے لیے، حیران ہو گئے، ملتان میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ ترجمان سے پوچھا انہوں نے یہ کیا ہے؟ لوگ پیٹ رہے ہیں، تلواروں کے ماتم، انگاروں کے اوپر ماتم اور زنجیروں کا ماتم، اور یہ سرکار پر سنیاں چونیاں چلائی، اپنے آپ کو مارے کیا؟ بتانے والے نے بتایا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو ظلم کے ساتھ کربلا میں شہید کر دیا گیا تھا، ان کا یہ غم منا۔ انہوں نے کہا جی کیا ظلم ہوا؟ ہم لوگ کیسے ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا؟ اللہ اکبر، اسلام مر گیا تھا، مردہ ہو گیا تھا، اور انہوں نے اسلام کو زندہ کیا۔ تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہم بھی اپنی قوم کے لیے، ملک کے دفاع کے لیے لڑتے ہیں، ہم جو شہید ہو جائیں، ہم جو ہمارے جو مارے جاتے ہیں، ہم تو ان کو فخر کرتے ہیں، ان کی یاد میں زیادہ سے زیادہ موم بتیاں جلا کر بس چند منٹ کی خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ ہم نے تو کبھی تلواریں نہیں چلائی، ہم نے تو کبھی زنجیریں نہیں چلائی، ہم نے تو کبھی ایسا کام نہیں کیا کہ ان کے شبیہیں، ان کے گھوڑے، دو روزہ تازیے، جھنڈے پنجے نکال کر نکل کھڑے ہو، ہم نے تو ایسا نہیں کیا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ادھر کا رواج ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اگر بات یہ ہے کہ ظلم ہوا، سب کچھ ہوا، بات یہ ہے وہ یزید بھی ہسٹری سنائی نا اس نے ذرا ترجمان نے، اس نے کہا یزید بھی دنیا سے چلا گیا، ظلم کرنے والا بھی چلا گیا، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بھی چلے گئے، اللہ اکبر، خلفاء راشدین بھی چلے گئے، جن کا ذکر کھایا گیا وہ بھی چلے گئے، جن کی خلافت تھی وہ بھی چلے گئے، سب اللہ کے ہاں چلے گئے، حساب دے دوں کہ فارغ ہو گئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، لوگوں کے لیے کیا مصیبت برپا کر دی ہے کہ یہ چوک بند، یہ سڑک بند، یہ گلی بند، یہ بند، یہ بند، یہ بند، یہ عوام کا کیا قصور ہے؟ اب وہ ترجمان چپ ہو، جواب کیا دے؟ تو بات یہ کہ نئی جنریشن اس طرح کا ذہن بھی لے کر پیدا ہو رہے ہیں، جو نیا غیر ملکی کو آئے گا وہ یہی کہے گا کہ ان کو کیا ہو گیا۔ دونوں فریق اللہ کے ہاں پہنچ گئے، عوام کا کیا قصور ہے کہ ان کے اوپر ہر سال کربلا کے نام پر کربلا مسلط کر دی جاتی ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ کتنے جنازوں سے محروم رہ جاتے ہیں، کتنے مریض ہسپتالوں پر پہنچنے سے محروم رہ جاتے ہیں، لوگ فارغ ہیں، عوام فارغ ہے، کوئی رشتے دار کو ملنا جلنا کو چھٹی، لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ کوٹ میں نکل جاؤ، ادھر نکل جاؤ، ادھر نکل جاؤ، ادھر کتنے ٹورسٹ اس محرم کے اوپر پائے گئے۔ تو بات ہو رہی تھی، یہ بات بیان کی کہ اللہ اکبر، ادھر مشکل کشا حاجت روا اور ادھر بیان کیا گیا کہ ان کے اوپر یہ ظلم اور یہ ستم ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کے پاس رب والی قوت ہو، مل کر جائے سے خدا ڈھونڈ رہے ہیں، جن کے نام کے حیدری نعرے لگائے، جن سے مدد مانگی جاتی، جن کو مشکل کشا حاجت روا سمجھا جاتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کے اتنے ان کو سمجھا جاتا ہے کہ رب والی قوت ہے، تو جس کے پاس رب والی قوت ہو اس کی خلافت کوئی چھین سکتا ہے؟ سوچیں ذرا اس بات میں، جس کے پاس رب والی قوت ہو اس کی بیوی کا فدا کوئی چھین سکتا ہے، اس کی بیٹی کا رشتہ کوئی زبردستی چھین سکتا ہے، اس کے گھر کو کوئی آگ لگا سکتا ہے، اس کی بیوی پاک کی کوئی بے حرمتی کر سکتا ہے، اس کے پیٹ کے بچے کو کوئی شہید کر سکتا ہے، اللہ اکبر، اس کے ہوتے ہوئے دین کو کوئی بدل سکتا ہے، اللہ اکبر، قرآن کے اندر تبدیلی کر سکتا ہے۔ علی اللہ کا شیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے شیر کے ہوتے ہوئے اللہ اکبر، اللہ کے شیر کو تقیہ کرنا پڑے گا کہ اوپر سے ان کا فائدہ کر لیں اور اندر سے ان کے مخالفت کرتے رہیں، یہ ہو سکتا ہے؟ سوال کا نہیں۔ کیا جس کے پاس رب والی قوت ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے ہوتے ہوئے دین کے اندر کوئی بگاڑ پیدا کر سکتا ہے، اس کے خاندان کو کوئی شہید کر سکتا ہے؟ اگر اس کا مطلب ہے کہ ادھر یہ ظلم بیان کر کے ادھر مشکل کشائی بیان کر کے یہ لوگوں کو کیا سمجھا دیا کہ جو ہم نے نعرہ لگایا تھا کہ وہ مشکل کشا حاجت روا مدد کرنے والے ہیں، وہ جھوٹ بول رہا تھا، تمہیں دو کر دیا۔ اگر مشکل کشا ہے تو مشکل کشا کی اللہ پر مشکلیں تو بیان کر رہی ہیں، تو ان کو یہ مشکل پڑی، ان کو جو مشکل کشا ہوتا ہے وہ کبھی مشکل میں پھنستا نہیں۔
سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مظلومانہ شہادت کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اسلام کے لیے بہت بڑی قربانی دی انہوں نے، اسلام کو بچایا، نانے کے دین کو بچایا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کون سا؟ تازیہ تبوک، فٹکا، ماتم، اللہ پر سنگلی، اللہ پر تلواروں، زنجیروں، ہاتھ کے گوڑوں پر ماتم، یہ اسلام زندہ ہوتا ہے۔ اور یہ کتنا بڑا الزام ہے کہ اس وقت یہ دور جن کا تھا صحابہ اجمعین کا دور تھا۔ آخری صحابی 110 ہجری کے اندر پچھلے جمعے میں نے بیان کیا، عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ، ابو طفیل رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ابو طفیل بنیاد ہے، عامر بن واصلہ ان کا نام ہے رضی اللہ عنہ، سب سے آخری صحابی 110 ہجری کے اندر فوت ہوئے۔ یہ صحابہ اجمعین موجود تھے، اسلام مردہ ہو گیا اور صحابہ اجمعین نے زندہ نہ کیا۔ یہ بات کہ اسلام کے لیے انہوں نے قربانی دی، یہ بات اس وقت اگر یہ ہوتا کہ یزید کی حکومت ختم ہو گئی ہوتی، اقتدار سیدنا حسین رضی اللہ کے پاس آ گیا ہوتا، نہیں تو ان کی آل اولاد کے اندر آ گیا ہوتا، پھر تو تھی یہ بات کہ واقعی انہوں نے تختہ الٹ دیا۔ کیوں؟ ملوکیت قائم ہو گئی تھی، بادشاہت آ گئی تھی، اللہ اکبر۔ اور کیا ہوا؟ لکڑوں نے مندر نچانے والے، خنزیر رکھنے پالنے والے، کھانے والے، شرابیں پینے والے، ماں بہن سے مقابلہ کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بدلنے والوں کی حکومت ختم کر کے اللہ اکبر اپنے پاس کی قرار آ گیا یا ان کے اولاد کے پاس آ گیا، پھر تو ہوتا کہ انہوں نے قربانی دی اور انہوں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو بچا لیا۔ لیکن 12 اماموں میں سے کسی امام کے پاس اقتدار نہیں آیا یاد ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کے بعد، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بعد کسی کے پاس بھی پانی کو پھیر کیا۔ 10 اماموں میں سے کسی کے پاس بھی اقتدار نہیں، حکومت نہیں ملی ان کو۔ واقعہ کربلا ہوا ہے سن 61 ہجری کے اندر، اور یزید کی خلافت قائم رہی ہے سن 63 ہجری کا، 2 سال بعد تک وہ زندہ رہا۔ اس کے بعد 70 سال تک بنو امیہ میں ہی خلافت قائم رہی ہے، پورے 70 سال، 90 سالہ دور خلافت ہے ان کا۔ اور اس کے بعد اس وقت ایک خلافت کی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی ایک خلافت تھی، اللہ کا دین قائم تھا، اللہ کی حدود نافذ تھی، جہاد ہو رہا تھا۔ اور اس کے بعد بنو عباس آئے علیوں کے ساتھ مل کر، 500 سالہ دور ہے حکومت کا بنو عباس کا، 500 سالہ دور ہے بنو عباس کا، 500 ان کے پاس 90 سال، ان کے پاس 500 سال ہے۔ 500 سالہ دور کے اندر علوی ان کے ساتھ رہے، لیکن عباسیوں نے علویوں کو اقتدار نہیں دیا، نام علیوں کا استعمال کیا لیکن اقتدار پر بہت قابض ہو گیا۔ اور اس کے بعد کیا کیا؟ اللہ اکبر، بنو عباس کے بعد ایک مختلف ادھر اندلس کے اندر بنو امیہ کی حکومت قائم ہو گئی، ادھر بغداد کے اندر ان کی حکومت تھی 500 سال تک، پھر اسی طرح سے مختلف حکومتیں، سلطان آتے رہے، سلطان۔ اب ان سب کے اندر کیا ہے؟ سن 1924 تک یاد رکھیں، 1924 اللہ اکبر، سلطنت عثمانیہ جب مصطفیٰ کمال پاشا ترکی میں انقلاب لے کر آئے، اس وقت تک ملوکیت قائم تھی۔ باپ کے بعد بیٹے آتے رہے، بنو امیہ کے لیے تو سمجھا گیا نا کہ حرام ہے، لیکن بنو عباس میں باپ کے بعد بیٹے آئے سارے۔ تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی کی اٹھا کر دیکھ رہے، سارے آپ کو نام مل جائیں گے۔ جتنے سلاطین آئے ان سلاطین کے آگے اولادیں آئی، بادشاہتی تھی، ملوکیتی تھی، خلافت نہیں پھر قائم ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ آتے ہیں مغلوں کا دور۔ اس سے پہلے سلاطین دہلی، بڑے صغیر پاک و ہند کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، محمود غزنوی آیا، اس کے خاندان میں حکومت، پھر غوری آیا، پھر اللہ اکبر غزنوی، غوری، اس کے بعد خلجی آئے، سادات آئے، لودھی آئے، تغلق آئے، سب باپ کے بعد بیٹے آتے رہے، بادشاہ تھے، سلطان لکھواتے تھے اپنے آپ کو، سلطان کہلواتے تھے اپنے آپ کو، سلطان سلطان سے سلطان قوت کو کہتے ہیں، اس کے پاس پاور۔ پھر مغل آئے،
بابر، اس کے بعد ہمایوں، اس کے بعد اس کا بیٹا اکبر، اس کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر، اس کے بعد اس کا بیٹا شاہ جہاں، اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر، یہ باپ کے بعد بیٹے آتے رہے. اور علی ان کی حکومتوں میں وزارتوں کیا کر رہے ہیں. قاضی نور شوستری چیف جسٹس تھا جس نے مجالس علماء میں نہیں کی. 1857 میں کون تھا مغلوں کا آخری ٹمٹماتا ہوا چراغ؟ بہادر شاہ تھا. اور ابھی ترکوں کے اندر قائم تھی وہ 1924 میں ختم. 1400 سال تک ملوکیت قائم رہی ہے، بادشاہت قائم رہی ہے. تبدیلی کون سی آئی؟ اس کے بعد جمہوریت آئی تو جمہوریت بھی اللہ اکبر، جمہوریت کے لیبل سے پھر وہی آمریت تھی. جمہوریت کی ماں کون سی؟ کون سا ملک ہے اس وقت؟ برطانیہ. اوپر ملکہ بیٹھی ہوئی ہے، بادشاہ تو ہے وہاں پر. کینیڈا میں کون بیٹھی؟ اوپر ملکہ بیٹھی ہوئی ہے، کوئی کا سکہ چلتا ہے. ادھر آ جائیں، ناروے، سویڈن، اللہ اکبر، بیلجیم، ہنگری، سب بادشاہ بیٹھے ہوئے. جاپان میں بادشاہ بیٹھا ہوا. اب بھی اس وقت باپ کے بعد بیٹا اگر حرام ہوتا تو یہ سارا کیوں چلتا ہے؟ 1400 سال ساری امت گھما رہی. آپ کہیں جی ملوکیت دلانت ہے، بادشاہ دلانت ہے، اللہ یہ دین میں خرابی پیدا کر دی. سب اس طرح کی جواب. پھر دیکھیں آتے ہیں اس طرح اللہ اکبر اماموں کی طرف. 12 اماموں میں باپ کے بعد بیٹا سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے حسن حسین اجمعین، آپ کے بعد بیٹے ہیں جب امامت منتقل ہوئی. پھر سیدنا حسین رضی اللہ کے بیٹے امام زین العابدین، پھر ان کے بیٹے امام باقر رحمۃ اللہ، ان کے بیٹے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ، ان کے بیٹے امام اللہ علی رضا، ان کے بیٹے امام نقی، ان کے بیٹے امام تقی، ان کے بیٹے امام حسن عسکری، ان کے بیٹے ان کے بقول امام مہدی. 12 امام باپ کے بعد بیٹے آئے. اگر یہ موروثیت ہے، وراثت ہے اور یہ غلط ہے تو پھر یہ سارے اماموں میں باپ کے بعد بیٹے. ولایت کی گدی کے اندر بھی دیکھ لیں اللہ اکبر، ولایت کے اندر بھی باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بنتا ہے. پھر شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین، دین پناہ اسد حسین. یہ شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، یہ پھر بادشاہت کے خلاف تو لڑنے گئے تھے، یہ پھر بادشاہ کو جو کہا گیا. پھر آج بھی جو سید اس کو شاہ صاحب، شاہ کون ہوتا ہے؟ یہ بادشاہ تو ہے. بات فارسی کا لفظ ہے، بادشاہ فارسی کا لفظ ہے. بات ہمیشہ شاہ ہمیشہ کا سردار، جس طرح زندہ باد ہمیشہ زندہ رہے گا. جس کو شاہ کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بادشاہ کو ہے. پھر سیاسی پارٹی کے اندر آگے دیکھ لیں اللہ اکبر، باپ کے بعد بیٹا. جہاد کے بعد اعجاز الحق اس کا بیٹا وارث بنا. اسی طرح سے دیکھ لیں اللہ اکبر، نواز شریف آگے پورا سارا خاندان اس کا اپنی پارٹی کے اوپر چھایا ہوا ہے. اور شیخ الاسلام سیخ الاسلام جو کہتے ہیں کہ میں ملوکیت کا دشمن ہوں، اس کی اپنی جماعت کے اندر سارا خاندان چھایا ہوا ہے. کسی اور کارکن کو ضرورت نہیں ہے کسی عہدے پر آنے کی. کہیں بیٹا ہے، کہیں داماد ہے، کہیں بیٹی ہے، کہیں کیا ہے، کہیں کیا ہے، سارا اپنی نسل کو رکھا ہوا. اور اس کے بعد ادھر دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو، اس کے بعد علی مرتضیٰ بھٹو وہ وارث تھا. پھر آگے بے نظیر بھٹو، پھر آگے بلاول بھٹو. یہ سارا کیا ہے؟ یہ اپنے خاندان موروثیت آئی کہ تبدیلی کیا آئی؟ پھر یہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر دھوکہ دیا گیا. کہ جو کفر اسلام کی جنگ تھی، حق و باطل کی جنگ تھی، جس کی خاطر انہوں نے قربانی دی، اگر اقتدار ان کے خاندان میں آ گیا ہوتا پھر بات یہ کہہ سکتی تھی. 1400 سال کی تاریخ میں آپ کے سامنے آ رہا. اور قرآن اللہ اکبر، قرآن کھولے تو قرآن میں سورۃ مائدہ 6 پارہ رب ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ آیت نمبر 20 ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا
یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اللہ کی نعمتیں جو تم پر ہیں ذرا ان احسانات کو یاد کرو۔ کون سی نعمت، کون سا احسان؟ اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے تم میں انبیاء پیدا کیا، تمہارے خاندان میں نبی مسلسل پیدا ہوتے رہے، اور بڑا احسان ہے، جنت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، ملوک جمع ہے ملک کی، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو۔ رب نے تم پر کرم کیا کہ بادشاہ بھی تمہارے اندر آئے۔ کیا فرمایا رب کا قرآن، کیا کہہ رہا ہے؟ ملوکیت اگر نبوت ہے، کیونکہ پہلے انبیاء پھر ملوکیت ہے، جس طرح خلافت اعلیٰ منہاج نبوت، اسی طرح ملوکیت اعلیٰ منہاج نبوت۔ اگر ملوکیت نبوت کے شریعت کے ماتحت ہے تو وہ بھی رب کا نعمت اور احسان ہے، لیکن اگر شریعت کے خلاف خلافت ہو تو وہ بھی غلط ہے۔ آپ کو 18 نبیوں کا نام لے کر رب نے فرمایا سورہ نام لے کر وہ بھی شرک کر کے ملوکیت سے اللہ برباد ہے۔ رب نے تو اس کو نعمت کہا، کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے۔ کون تھے سب سے پہلے بنی اسرائیل میں؟ بادشاہ سیدنا یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف اس کی گواہ ہے۔ محل تھا، دربار تھے، خزانے پر اختیار اور کنٹرول تھا، سوادیدی اختیار تھا۔ اس لیے بھائی جب اللہ لینے آئے پہلی دفعہ خود کے غلے کی قیمت ان کی گولے میں ڈال کر دے دی۔ کسی نے نہیں کہا کہ یوسف علیہ السلام نے خیانت کی ہے، وہ بھی خزانے کے اندر۔ جب ایک دیندار متقی پرہیزگار اللہ کا پیغمبر اللہ کا رسول تخت پر ہے تو ملوکیت حرام نہیں، بے نفسی ہی یہ ثواب دیدی اختیار بھی حرام نہیں ہے، انہوں نے استعمال کیا، قرآن گواہی دیا۔ اس کے بعد ان کے پاس آئے اقتدار، بادشاہ بنے بنے اسرائیل میں سیدنا طالوت۔ پیغمبر سے مطابق کیا قوم نے رب سے کہیں ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے، سورہ بقرہ گواہ ہے۔ پیغمبر یہ نہیں کہو توبہ کرو، استغفار کرو، ملوکیت تو حرام ہے، بادشاہ مانگ رہے، الیکشن کرواؤ، کوئی امیدوار باہر کھڑا کرو اپنا، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا رب نے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ تھوڑا سا اعتراض کیا اس کے اوپر، خاندان قبیلے کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، آخرکار مان ہے۔ جناب طالوت کے لشکر میں تھے کون؟ سیدنا داؤد علیہ السلام۔ جالوت کافر بادشاہ کو قتل کیا، طالوت نے ان کو اپنا ولی عہد بنایا۔ طالوت کے بعد کون بادشاہ بنے؟ بنی اسرائیل میں داؤد علیہ السلام بادشاہ۔ قرآن نے ان کو خلیفہ بھی کہا ہے، بادشاہ بھی کہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے نبی کا لفظ بھی استعمال کیا، رسول کا لفظ بھی استعمال کیا، چاروں کوالٹیوں کے اندر۔ ان کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام بنے ہیں، نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ بعد کے بعد بیٹا بھی ہے، کہو حرام ہے، قرآن ہے، نہ مانے میری بات، قرآن کو کون اٹھائے گا؟ اس کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام کا محل تھا ایسا اعلیٰ کہ ملکہ سوا آئی، شیشے کا چمکدار پل دیکھ کر سر ممرد اس نے اپنی پھٹنے سے کپڑا ہٹایا، اس نے کہا شاید پانی کا دریا ہے یہاں پر، اتنا اعلیٰ محل تھا۔ محارب و تماثیل قرآن نے کہا ہے، قدوری راسیہ، جتنے بڑے بڑے دیگیں اور بڑے بڑے محرابیں اور بڑے بڑے محلات انہوں نے اپنے دور میں قائم کیے۔ کسی نے کہا یہ تو حرام ہے، نہیں، شرط یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، رب کی نعمت ہے، رب کا شکر ادا کرو، اللہ کا دین غالب ہونا چاہیے۔ ہاں اگر محلات اور اقتدار اور مال و دولت اور فوج اور سب کچھ پا کر رب کی نافرمانی کرتا ہے، یہ غلط ہے، شریعت کا بغاوت کرتا ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن بنفس سے ہی ملوکیت کو حرام نہیں کہا، قرآن کا وحی دے رہا ہے۔ تو اب یہ سارا 1924 تک کا مختصر خلاصہ ریکارڈ آپ بھائی کے سامنے رکھا ہے، اور آج بھی جمہوریت کے نام پر آمریت قائم ہے۔ پارٹی رکن کی مجال نہیں ہے کہ پارٹی لیڈر کے خلاف کوئی بات کر سکے۔ جاوید ہاشمی کو نکال دیا گیا، پارٹی سے شاہ محمود کو نکال دیا گیا تھا،
یہ سارے آپ کے سامنے ہیں، سارے کیا آمریت ہے تو یہ سب کام ہو رہے ہیں. تو یاد رکھیں جہاں خلافت عوام حاضر نبوت کہ نبوت کے تحت خلافت وہاں ملوکیت عوام حاضر. عرب کے اندر کیسی بادشاہیاں اللہ اکبر. تو عرب کی بادشاہیاں جب تک شریعت کے ماتحت رہیں اللہ نے برکت ڈالی. سعودی عرب کے اندر غربت دور ہو گئی، اللہ کی حدیں نافذ کی انہوں نے. لیکن اب جب پرویز مشرف ذہنیت کی حکومت وہاں پر آئی، اللہ کے دین کی حدیں توڑی جا رہی ہیں، شریعت کی بغاوت کی جا رہی ہے. جب سے ابو ظہبی کے اندر ہندوؤں کے مندر بنانے کی اجازت دی گئی، اس وقت سے عرب ممالک کے حالات برباد ہونے شروع ہو گئے. ہاں تو جو غلط کام کرے گا غلط ہے، لیکن ایسی نارم کی گونج میں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مشکل کشا حاجت روا، اور ان سے مانگو، ان کے نام کی نظر نیاز دو، ان کا نام یہ بڑے مشکل کشا حاجت روا ہے. اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا حاجت روا ہوتے تو پھر زینب و کلثوم کیوں شام جانا پہ گیا، پھر کیا بتا مشکل کشا کی مشکل کشائی تو کام نہ آئی. پھر کیوں کہا کہ اج شام غریباں ہے شیطان دل چاری ہے، اے خون یتیماں دا تیرا اندھاری ہے، اج شام غریباں ہے. یہ صاحبوں پتراچاری کیوں آئی؟ مشکل کشا کی مشکل کشائی بھی بیان ہو رہی ہے، حیدری نعرے بھی گونجے جا رہے ہیں، اور یہ بھی انہیں کی بات کر رہا ہوں نا، آدمی تو نہیں کاٹا. رات سجنا دی اج شام تیاری ہے، ناراض نہ تھی تم بابے دل چاری ہے. یہ بابا لاچار کیوں؟ بات انہیں کی زبان میں یہی کچھ سنائیں گے نا. تو جو عقل مند سمجھدار ہے وہ یہی مجلس سے سن کر یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں، اتنی بڑی ضرورت کیوں کر رہا ہوں، اس لیے ہم میں سے کئیوں کو شوق ہوتا ہے یار مجلس سننے کا. کپڑا ہی پہننا ہے نا کسی کی فرمائش پر، سنے تو صحیح، میں سنا تو مجھ سے سنا. ہم پڑھ کے آئے ہیں، آپ کیا تنخواہ دیں گے؟ وہاں تو لاکھوں مل جاتے ہیں. اور ماتم غریب عوام کرے گی بڑے صحیح ادا کریں تو ماتم ذلیل نہیں چلانا. شوق ہوتا ہے سنے کیا کرتے ہیں. ہم یہ پڑھ کے سن کے ادھر آیا الحمدللہ. یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا نام. ادھر یہ کہہ رہے ہیں ادھر یہ کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ 8ویں ہے، یہ 9ویں ہے، یہ 10ویں ہے، یہ اکبر کی بارات اللہ کی پہنچی. اللہ اکبر اکبر دی مند دی کوک نکلی ہے، جیل مند دی کوک نکلی ہے، صحیح طور میں تھی اوقات تو بابا پائے وہ آگے اے دور دی جنج جڑی چر کے ہوسی بچ بھر خاتونت ہر دے یا کہیں موڑ دے وچ جنج بھر گئی ہے وہ نہیں واجب حلب تیراد. یہ کہتے ہیں اسلام اور کفر کا مارکا تھا، ریاض موج والا کہتے ہیں وہ برات جا رہے تھے. اکبر کی جنگ چڑھی اور عقل کو استعمال کرے نظر آ کر لیں فیصلہ. وہ کہتے ہیں اسلام اور کفر کی جنگ ہے، حق و باطل کی جنگ ہے، اور وہ کہتا برات. اور آگے بھی بیان کرتا رہا وہ ویلائی بدور دی چادر لہ گئی، وہ ویلائی کبرا دراج نصیب کیا، وہ ویلائی معصوم سکینہ دے دور لہ گئے. سیدہ دی چھوٹے چھوٹے بچے نال لا کے بیٹھی ہے، جی میں جنگل بیٹھی ہے، پر بیٹھی ہے گھوڑ سوار ہے، جڑے گھوڑ سوار قریب ہیں. سیدہ دی آنکھیں گھوڑ سوار ہوتے ہیں رکن ورنہ بدوا جیسے تم برباد ہو گئے. جڑے بدوا کا نام ہے گھوڑا سوار تلے دھڑک مار کے گئے تو کہ کو بدوا بھی جانی میں تو تیرا غریب پیو والی ہے.
جڑے علی فرمایا سید ربیع کے اجو ویلے تو آئے بابا گڈو جھیڑ گیاں دھیاں فجر تو گھن کے شام کئی وار روٹی دی رہیاں. یہ مشکل گشا ہمارے آتا ہے. 15 پر فون کریں 10 منٹ میں پولیس پہنچ جا اور صبح سے شام تک مشکل گشا کا خاندان لٹتا رہا, چادریں لٹتی رہی. اللہ پر کوہرا کا داغ لٹی دیا, معصوم سکینہ سے تو رہ گئے. اللہ پر بارات لوٹی گئی اور مشکل گشا شام کو آئے. موج والا ہے نا, میں تو نہیں کہہ رہا. یہی شام خدا کا غریبہ سنا ہے نا ریڈیو ملتان پر. ہمیں بڑا شوق ہے مجلس سننے کا. سن کیا ہے کسی کو پتہ نہ چلے, سنے تو صحیح چاہتے کیا نا, وہ بھی یونیورسٹی کے دوست, کالج کے دوست, اللہ پر سہیلیاں زور لگاتی ہیں ایک دفعہ تو آؤ اور مجھ سے سنو اور عقل بھی استعمال کرو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ مشکل گزار حاضر روا ہوں تو کہتے غم کی داستان میں جو مانتا علی کیوں پھر یہ سب بیان ہو رہا ہے. قرآن بھائی اور یہی کہتا ہے مشکل گزار روا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. ومن کل کرب, ہر تکلیف سے ہر غم سے نجات دینے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن حسین رضی اللہ اجمعین, اللہ اکبر, اہل بیت پورے گھرانہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر, صحابہ رضی اللہ اجمعین کس سے مانگتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے. جس رب سے وہ مانگتے تھے اسی رب کی طرف مانگنے کی دعوت ہماری دعوت ہے. اللہ سے دعا اللہ ہمیں سامنے توفیق عطا فرمائے, شرک و بدعت سے بچائے. واقعی دعوانا الحمدللہ.